You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے. ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دوست میرے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب سورہ نمبر 88 آج ہم سورہ الغاشیہ کی آخری 13 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے التجا گزارش کروں گا کہ سورہ الغاشیہ کے نام کی وجہ، تسمیہ، تاریخی پس منظر کو دوبارہ اختصار کے ساتھ بتا دیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأكواب موضوعة والنمارق مسفوعة وضراب مبثوثة أفلا ينظرون إلى الأرض كيف خلقت وللسماء كيف رفعت وللجبال كيف نصبت وللأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ علیہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب کریم اور رحیم کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے سورہ غاشیہ کی آخری 13 آیات میں نے آپ سے مطلب کی، اللہ نے توفیق دی ہے، وہ آیت پڑھی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ. تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کی بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. اب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تھوڑے سے اختصار سے الغاشیہ کے بارے میں بتا دیں. اس کا نام جو ہے، اس کی پہلی آیت لفظ الغاشیہ سے ہی قرار دیا گیا ہے، اور اس کا زمانہ نزول کا یہ ہے کہ سورت کا پورے مضمون سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول بھی ابتدائی زمانے میں ہوا ہے. اور جیسا کہ ہم گزشتہ ان تمام صورتوں سے جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام کا آغاز فرما چکے تھے، اور مکہ کے لوگ بالعموم اس اصول کو نہ صرف نظر انداز کر رہے تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑا رہے تھے. اور اس کا مضمون جو ہے وہ بھی اسی کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نظام میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھیں. ایک توحید، دوسرے آخرت. اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے. اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجئے کہ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دینے کے لیے چند کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی، یعنی قیامت کا ذکر ہے. اس کے بعد فوراً بعد ہی تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے. ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے، ان کو ایسی اور ایسی نعمت میسر ہوگی
اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یک لخت مضمون تبدیل ہو جاتا ہے اور انکار کرنے والوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن کی تعلیمات جو توحید، آخرت اور سرات پر ایمان لانے کا تقاضا کر رہی ہے، تو تم ان تعلیمات کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ آپ کے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جس سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ یعنی عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر تمہاری ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کے صحرائے زندگی کے لیے تھی؟ پھر اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین. انہی تین چیزوں پر یہ غور کر لیں تو اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سارے حکیمی کاریگری کے بغیر ہی ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، تو اس کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تعمل ہے کہ وہی خدا کے عمل لانے پر بھی قادر ہے؟ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ اللہ قادر ہے، جنت اور دوزخ بنانے پر بھی وہ قادر ہے. اس مختصر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے. آپ ان پر جبار بنا کر مسلط نہیں کیے گئے کہ زبردستی ان سے منوائیں، انہیں توحید پر عمل کروائیں. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت جاری رکھیں، آخر کار انہیں آنا ہمارے ہی تو پاس ہے. اس وقت ہم ان سے پورا پورا حساب لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے. یہ میں نے آپ کے سوال میں اس کی وجہ مضمون بھی سب چیزیں بتا دی ہیں، تاکہ میں نے کہا کہ تو وہ جو پہلے ہم بتا چکے ہیں لوگوں کو ذہنوں میں پھر دوبارہ سے وہ چیز تازہ ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، اور اب چلتے ہیں ہم سورہ الغاشیہ کے آخری حصے کے ترجمے اور تفسیر کی طرف. جی، اس پہلی جو تیرہویں آیت ہے وہ اقوام موضوعات و نمارق مصفوعہ وذرا ابیم مبسوسہ، یعنی یہاں وہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکی کی کتاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اقوام موضع، یعنی موضع اور یعنی اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے. یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کنارے پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی. جیسے اگر کسی کی خوبصورت کچن میں آپ جائیں جہاں پر ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہوئی ہو، تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد اور دیگر نعمتوں کو پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کسی کہا جائے گا بل میں بھرو، یعنی جو خواہش ہوگی وہ بھرے ہوئے ملیں گے. یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، اس کی حاجت ہی نہیں ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں. کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت خوشنما ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے. یہاں جداگانہ عرض کر دوں کہ گھر کی اشیاء کا نفاست اور صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے. لہذا گھروں میں جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب و ڈھنگ سے رکھنا چاہیے. اور یہ اس گھر کی خوبصورتی اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں یہ خوبصورتی ہے، تو جنت کی خوبصورتی کا بھی یعنی کہ ایک جو ہے اس کی شکل دکھائی جا رہی ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی آئی. نہیں، اللہ انہیں سمجھائے، اللہ انہیں سمجھانے کے لیے اس جانور یعنی اونٹ کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو اونٹ بہت زیادہ ہیں. اونٹ ہی تو وہاں ان کا سرائی جہاز کہا جاتا ہے، ان کے روزمرہ کے استعمال میں ہے. تو اللہ اسی اونٹ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے یہ کیسے بنائے گئے ہیں. افلا ینظرون الى الابل، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ یعنی افلا ینظرون الى الابل، یعنی کیا تو اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ یعنی اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی کارخانے قدرت
اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرما دی کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جتنی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اونٹ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، کیا ان صحرا میں کوئی اور جانور اس طرح کام آ سکتا ہے؟ سواری اور بوجھ برداری کا کام ہفتوں بغیر پانی اور خوراک کے، یعنی تمہارے ساتھ صحراؤں میں سفر کرنا بلا کسی اور جانور کے بس میں کہاں ہے؟ یعنی اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 بڑے زبردست عجائبات ہیں مجید بھائی۔ یعنی اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے۔ اب پہلی تو یہ ہے کہ یہ جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں عموماً ہمارے ہاں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لانے کے لیے، سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے۔ اب دیکھیں اونٹ میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حلال جانور پیدا کیا تاکہ اس کا گوشت بھی کھایا جا سکے۔ پھر دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ریت کا جہاز ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور پھر کانٹے اور معمولی چیزوں کا کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ 10-15 دن بغیر کھانے کے، پانی کے نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا صحراؤں میں تو پانی کی قلت ہوتی ہے، غذا بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اپنے سوار کو یہ مرنے نہیں دیتا، 10-15 دن بغیر کھانے پینے کے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری صفت میں یہ کہ اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے۔ میں کو خود ایک عرصہ میں نے زندگی گزارا وہاں پہ میں نے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے، اور خودی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ یعنی خودی ہوتا ہے اس کی تعریف کر دی جائے، وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور زیادہ سامان اٹھا کے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر وَلِلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَلِلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پھر پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے کیسے جمائے گئے۔ وَلِلسَّمَاء یعنی آسمان کو، یعنی کیا کفار مکہ نے آسمان کو اس طور پر نہیں دیکھا جس کا وہ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ستونوں اور کسی سہارے کے بغیر کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے جو ان کے استعمال میں ہیں، جو دیکھتے ہیں۔ یعنی آسمان تو ہر وقت وہ دیکھتے ہیں نا، اس لیے آسمان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ پھر کہا وہ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے، اندازہ کیجیے کیسے قائم کیا گیا ہے، یہ دیکھیں۔ یعنی جنہیں زمین میں ایسے میخوں کی طرح نصب کر دیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں، نہ زلزلے سے گرتے ہیں، بلکہ زمین کے لیے سہارا اور اس کے لیے میخوں کے قائم مقام ہے۔ نیز انسانوں کے لیے ہزار فوائد پر مشتمل ہے۔ چنانچہ آج دیکھ لیں ان میں سے لال، ان پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں ان میں لال ہیں، ہیرے ہیں، معدنیات ہیں، چشمے ہیں، دریا وغیرہ، ہزار قسم کی معدنیات میں چیزیں اس میں نکلتی ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، گرد و پیش کی دنیا میں نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے، یہ زمین کیسے بچھ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر بن سکتی تھی اور بنی ہوئی ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، استفادہ بھی کر رہے ہیں، پھر قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ جس نے اونٹ بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم کیوں نہیں یقین کرتے کہ قیامت بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ یعنی دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے مطلب تو یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے تجربے میں ابھی نہیں آئی ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا۔ اب یہ دور نہ جائے، اب یہ دیکھیں آپ جس میڈیا پہ میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے میں کبھی سوچا تھا کہ 10-20 ہزار میل دور بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ اس طرح بات کروں گا جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ جو بات ریکارڈ ہو جائے گی پھر اس کو ساری دنیا اس کو دیکھے گی، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، ایک ہی وقت میں بات ہو رہی ہے اور ساری دنیا جو ہے ایک ہی وقت میں ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس وقت اسے وہ کہتے تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی ہی باتیں اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ، یہ اونٹ کی مثال دی گئی، اونٹ ٹھیک ان خصوصیت کے مطابق کیسے بن گئے پھر جن خصوصیت کے جانور عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی۔
یہ پھر آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں. آپ کو بتایا کہ ستاروں سے تو راستہ دیکھتے تھے نا، ستاروں اپنا سفر کرتے تھے، رات کو طے کرتے تھے، اور جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، یعنی سورج کی روشنی سے. ان کے چشموں اور کنووں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، دریا بچھائے ہوئے ہیں. یہ پہاڑ جو ہے زمین کی سطح پر کیسے اوپر آئے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر طرح طرح کے معدنیات لیے ہوئے جمے ہوئے ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چائنا کے اندر، منگولی کے اندر کئی پہاڑ ایسے ہیں جہاں میں 12 رنگ ہیں. ان کے پتھر 12 لیئرز ہیں ان کی رنگوں کی، مطلب ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلب ثانی حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کچھ سوچنے سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا. وہ اگر ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے سے ممکن نہ بنایا ہوتا. اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے، اس نے کن کہا فیکون ہو گیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید امکان سمجھا جائے. اس کی مزید تشریح اور کر دوں کہ یعنی جس زمین پر کافر چلتے پھرتے ہیں، کیا اس کی طرف انہوں نے یوں نہیں دیکھا کہ یہ کیسے پانی پر بچھائی گئی ہے؟ اگر یہ انصاف کی نگاہ سے ان شاہکاروں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے کی طرف سے کوئی راہ نہ پاتے. آپ یقین کریں بھائی، اگر زمین کی ساخت اور اس کے فوائد اور اسرار لکھنے بیٹھے تو شاید ہزاروں کتابوں میں بھی یہ سنوارا سکے ان کا ذکر. اسی ایک زمین کا مطلب جدید علوم کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے. جیسے علم جغرافیہ اور علم ارضیات کی مختلف شاخیں ہیں، بظاہر ساری زمین یکساں ہے اور اس میں بے حد تنوع ہے. پاک و ہند کی سرزمین اور طرح کی ہے، اور عرب کی سرزمین اور طرح کی ہے. آپ دیکھیں عربوں میں تیل نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، اور چیزیں نکل رہی ہیں. افغانستان میں تیل نہیں نکل رہا، وہاں پہ اور طرح کی معدنیات ہیں. کسی اور ملک میں اور طرح کی معدنیات ہیں. یعنی کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے تیل، اور کہیں سے دیگر دھاتیں. یعنی ایسی انصاف بازار ہے تو یکساں، مگر در حقیقت بہت مختلف ہے سب چیزیں. مطلب ہے یعنی کسی دل سے گندگی نکلتی ہے اور کسی سے معرفت الہی کے چشمے پھوٹتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. اچھا تو اے نبی، اب رسول سے بھی طرف موضوع بدلا گیا ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اچھا اے نبی آپ نصیحت کرتے جائیں. یعنی کہا جائے کہ اے نبی آپ نصیحت جو ہے نصیحت کرتے جائیں، آپ کے ذمہ سے نصیحت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی قدرت کے دلائل بیان فرما کر لوگوں کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو. یعنی اس آیت میں اولین خطاب تو جیسے میں نے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے توسط سے سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ دوسروں کو سمجھائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جدید علوم کا حاصل کرنا نہایت نوا بخش ہے. مثلا مذکورہ بالا آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے پھر وہی 4 آیتیں دوہرا کر نہیں سمجھایا جائے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد جو معرفت، اسرار اور حکمتیں سمجھ آئیں گی ان کو بیان کر کے سمجھایا جائے گا. اور ان حکمتوں کو سمجھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مذکورہ چیزوں کے متعلقہ جدید علوم ہے. تو اگر انہیں سمجھ اور سیکھ لیا جائے تو عام آدمی اس میں زیادہ اچھے طریقے سے قدرت الہی کا بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی آج کی جو جدید علوم ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اگر ہم اس کی طرف غور کریں، پڑھیں، تحقیق کریں تو ہمیں بہت سی اللہ کی قدرت کی چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں اور یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ ایک قدرت ہے، وہ رب ہے جس کا نام یہ وہی بنانے پہ قادر ہے. پھر اس کی اگلی آیت ہے لست علیہم بمسیطر. لست علیہم بمسیطر یعنی کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. اللہ کے رسول نے کہا یعنی تم کو کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں بنایا گیا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے. اس کے بعد اگر سارے لوگ کافر رہے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے، بادل سے فیض نہ لے، تو اس سے سورج یا بادل کا نقصان تو نہیں ہے. آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ انہیں جبرن مسلمان نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیمات پہنچا کر قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ان پر چھوڑ دیں. یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے. آپ کے ضرور یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والے سے زبردستی منوائیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دیں اور غلط راہ پر چلنے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں.
سو یہ فرض آپ انجام دے رہے ہیں. اب آخر میں کہا گیا الا من تولی وکفر ویعذبہ اللہ عذاب الاکبر ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. یعنی البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کی بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. یعنی ان آیت کا خلاصہ یہ ہے ہمارے بھائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مسلمان کر کے چھوڑنا یا مجبور کر کے مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی. تو آپ کے سمجھانے نصیحت فرمانے کے بعد جو ایمان لانے سے منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بڑا عذاب دے گا. یعنی عذاب کو بھی بتا دیا گیا، اسے یہ جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور حشر کے میدان میں ان کا حساب بھی ہم نے ہی لینا ہے. کفار کے لیے بہت سے عذاب ہیں. نزا کے وقت قبر میں نزا کا وقت کا عذاب ہے، قبر میں ہے، قبر میں، محشر میں، جہنم میں، سب بڑا عذاب دوزخ کا ہے. باقی اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، نزا، قبر اور کیا چیزیں، کیونکہ دوزخ کا عذاب تو دائمی ہے، اس میں سخت رسوائی بھی ہے، اس میں ہر طرح کا عذاب ہے. یعنی کھانے پینے، رہنے سہنے، زہریلے جانور، سب کا عذاب. ان وجوہات سے سب سے اسے بڑا عذاب کہا گیا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. یہ تو تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ موت کی اور قبر کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے. وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے. بلکہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ رب کریم کی محبت کا آغاز 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ شروع ہوتا ہے. تو کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین کرایا جاتا ہے کہ بھی ہمارا مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ کو ایک احمد ابو داؤد کی مسند حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے جب ہم قبر میں مومن سارے سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو تمہارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ، خلق پہناؤ، جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو. پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، اے پروردگار، اے بار الہ، قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان سے جنت چلا جاؤں. ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا، قبر میں ہمارا منہ سے غمخوار ہوگا. پھر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ریفرنس کے ساتھ کہ صحیح ترغیب الالبانی میں یہ درج ہے کہ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو بھائی اس کے تمام رشتے دار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے، استقبال کریں گے. اس ملاقات کے بارے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنی کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو یار، ابھی تھکا ہوا آیا ہے، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے. موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے. صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے. اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر. اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شرور سے راحت کا ذریعہ بنا دے، آمین. ہم لوگوں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھی موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے جیت سے آزاد ہونا جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کر دیتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟
کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آبا و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھنی چاہیے، اپنے اوپر خوف طاری نہیں کرنا چاہیے۔ موت کا حسین چہرہ دیکھنا ہو تو آپ خدا خوش نصیبوں کو نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، جہاں ہر مرتبہ اللہ سے ملنے کی تمنا لیے منتظر ہے، اپنے خون آلود چہرے اور بکھرے ہوئے جسم کے ٹکڑے سے لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں، نہ ہی مایوس ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور نہیں پھینک دیا، اللہ نے ہمیں عذاب کی خطر پیدا نہیں کیا۔ کون سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کون سے ہیں۔ اس لیے ہم اس درس قرآن میں چیزیں بتاتے ہیں۔ ہر دم یہ دعا لبوں پر رہنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، میری عمر کا بہترین حصہ اس کے آخری وقت کو بنائیے اور میرے آخری اعمال کو بہتر بنائیے۔ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن وہ بنائیے جس دن میں آپ سے ملوں۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے۔ میں علامہ اقبال نے مومن کی کیفیت جو بوقت وفات ہے بڑی بہترین بات بیان کی، یہ شعر سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گویم چمر گائے تبسم بر لب اوست، یعنی مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے کہ جہاں ہماری موت جو ہے وہ بھی ہماری کامیابی کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا ٹائم کا، اینڈ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.